ऑनरेबल स्पीकर और इंतहाई काबिल एहतराम The Honorable Prime Minister is speaking. Kindly बैठे ताकि उमर अयूब साहब की भी बारी आ सके बात करने की. Kindly तशरीफ रखें ताकि इसके बाद उमर अयूब साहब ने बात करना है. मैं आज की अपनी तकरीर अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको डिप्टी स्पीकर साहब को और पूरे ऐवान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया और मैं अपने हलीफ पार्टीज़ के सरबराहान जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जनाब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सादिक हुसैन और जनाब अब्दुल अलीम खान और सरदार खालिद बख्शी और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया. जनाब स्पीकर, मैं ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली के जो इनकलाब आए वो अपनी मिसाल आप हैं. और ये कहना गलत नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान हैं. 20-20 घंटे की लोड शेडिंग उन्हीं के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला के फज़ल करम से ख़त्म हुई. और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान में एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी खिदमात को ये कौम हमेशा याद रखेगी. और शूमिए किस्मत देखे कि वो शख्स जुडिशियल मर्डर की नज़र हुआ. और यहाँ पर ये बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता कि उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, कानून और इंसाफ के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया. और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने पूरे मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर किए और उनकी तमाम इन अवामी मंसूबे के ऊपर चूंकि तख्तियाँ लगी थी, बाज़ कुव्वतों को ये बात रास न आई और उन्होंने 3 बार मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत
تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار
دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں۔ جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما
चैलेंजेस को हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, ईजियर सेड देन डन, ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बड़े बड़े जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं, मैं उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि हमें पहले इस बात का इदराक हो जाए कि चैलेंजेस है क्या, मुश्किलात है क्या। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाज़ा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद सिर्फ 7,300 अरब बचते हैं। सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद। और जनाब स्पीकर, जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 8,000 अरब है, यानी 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? तालीम, इलाज और समाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? जनाब स्पीकर, ये बात मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से। और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, अगर मैं ये कहूँ तो ये बेजाना होगा कि जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था, बाहर कैफ ये इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तनख्वाह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? ये फैसला जनाब स्पीकर इस ऐवान ने करना है और तारीख इसका फैसला करेगी। इस तरह जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम 80,000 अरब 80,000 बिलियन रुपीस कि हम बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट
قرضے لے چکے ہیں. کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس قرضوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹی کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں، یا پھر خدا نہ خواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ گردشی قرضہ اس وقت بجلی کا 2300 ارب پہنچ چکا ہے، 2300 ارب. اور سادہ الفاظ میں 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے، یعنی مہیا کی جاتی ہے، مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے. 1000 ارب روپے کا گیپ ہے. 1000 ارب روپے جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتا ہے. کیا یہ غریب قوم اس انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے کہ 100% ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں. آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں، اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہراور کر سکتے ہیں، اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچھا سکتے ہیں. لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے. I would call it like a bottomless pit کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. میں
घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूं। और जनाब स्पीकर, इसी तरीके से गैस का गर्दशी कर्जा वो 2900 अरब रुपए पे पहुंच गया है, 2900 अरब रुपए पे। और उसकी वजह महंगी LNG और गैस चोरी और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, तफसील में मैं नहीं जा रहा। और फिर जनाब स्पीकर, शूमिए किस्मत देखें, शूमिए किस्मत देखें, शूमिए किस्मत देखें कि 600 अरब रुपए जो हमारे कौमी इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर तकरीबन 600 अरब रुपए का साल का वहाँ पर खसारा है। क्या ये कौम, गरीब कौम, ये बर्दाश्त कर सकती है? क्या इन नुकसानात और खसारों के बाद हम बतौर कौम माशी तौर पर जिंदा रह सकते हैं? और तुरा ये है कि PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो 60 और 70 की दिहाई में उसके बारे में मशहूर था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज जो उसका हशर हो चुका है। एक पिछली हुकूमत के एक साहब ने PIA के बारे में जो जहर उगला, उसने पूरी दुनिया में PIA को बैन कर दिया। इससे बड़ा कौमी जुर्म कोई और हो नहीं सकता। तो PIA का जो आज कर्जे का जो हुजम है वो 800 अरब रुपए हो चुका है। अब बताइए कि जनाब स्पीकर, इन दिलखराश वाक़यात और होशरुबा नुकसानात के बाद आप ये कहें कि यहाँ पर तरक्याती और अवामी महबूद के लिए एक नई ईंट लगे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर एक दीवाने का ख्वाब है। लेकिन इसका हल मौजूद है, उसकी तरफ मैं जनाब स्पीकर अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि बिजली चोरी और टैक्स चोरी कौम का जिंदगी और मौत का मसला है। और मैं अपने कायद और अपने जो ज़ोमा हैं उनकी इजाज़त से बड़ी इंकिसारी के साथ मगर बड़े एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मूजी कैंसर को मिलकर इसको जड़ से उखाड़ देंगे और पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करेंगे। मुश्किल जरूर है, लेकिन nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. चीन, जापान, जर्मनी उसकी शानदार मिसालें हैं। मलिया मेट हो गए जंगे दोइम में, मगर उन्होंने अपनी शिकस्त को मेहनत और अमानत में बदला और आज वो औज सुरैया से बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता था कि इस बिजली चोरी, गैस चोरी का सारा बोझ गरीब आदमी उठाता है, यतीम उठाता है, बेरोजगार उठाता है, एक बेवा उठाती है, एक बर्तन साफ करने वाली, रिज़्क़ हलाल कमाने वाली एक औरत वो उठाती है। और गरीब आदमी ये कहने पर मजबूर है, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑھے گا، ترقی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی۔ اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو، اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو اور غریب آدمی، یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے۔ جناب اسپیکر، معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت، جدید ترین ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی، کسان، زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی زراعت کے اوپر بہت کام ہوا اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی۔ شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے
बराह रास्त किसान को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा जो कि छोटे किसान को मुहैया किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसीली पैकेज सामने आएगा। और बीज माफिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा और दुनिया से आला तरीन बीज मंगवाकर हम अपने किसानों को देंगे ताकि ज़रूरी पैदावार बढ़े और मुल्क आगे बढ़े। और ये बीज हम किसान को पहली मर्तबा मुफ्त मुहैया करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसका इससे बेपनाह फ़ायदा होगा। और इसी तरह बीज माफिया, जिस तरह मैंने कहा, जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात का सूबों के साथ मिलकर, चारों सूबों के साथ मिलकर हम इसका खात्मा करेंगे, क्योंकि वफाक और चारों इकाइयाँ मिलकर पाकिस्तान है। और हम सूबों के साथ मैं वादा करता हूँ कि आगे बढ़ के उनके साथ काम करूँगा और वहाँ पर उनकी रहनुमाई में हम मिलकर इस अजीम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में हम सनती फार्म्स SIFC के तहत उसको फ़रोग देंगे। जनाब स्पीकर, कोई मुल्क एक एफिशिएंट, एक पंक्चुअल, वक्त की पाबंद, साफ सुथरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। मेरे ये जो दोस्त शोर मचा रहे हैं, ये भी जंगला बस का शोर बहुत मचाया करते थे और जंगला बस का शोर दिन रात मचाते थे और झूठ के तूफान खड़े कर दिए कि लाहौर में इनकी ज़ुबानी जंगला बस 70 अरब रुपए में बना है। वो खुदा के फजलो करम से 30 अरब में बना। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ और क्या वहाँ पर करप्शन हुई। ये मेरा मौजू किसी और दिन के लिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब में मेट्रो बस के जाल बिछाया, मैं तमाम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह आम आदमी के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, मजदूर के लिए, तालिब इल्म के लिए, उस्ताद के लिए, सहाफ़ियों के लिए, वकला के लिए, डिश वॉशर्स के लिए, खाकरोब के लिए, पूरे मुल्क में हम एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम का जाल बिछाएंगे। और यही एक बड़ा राज है तरक्की याफ्ता मुल्कों का तरक्की करना, क्योंकि टाइम इज़ मनी और वक्त की कोई कीमत नहीं। इस तरह जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब भर में हस्पतालों का जाल बिछाया, मुफ्त अद्वियात दी, मेरी अपने साथियों के साथ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हर सूबे में, सूबा सिंध ने इसमें बड़ी तरक्की की है, कोई शक नहीं, बड़े बड़े आला अस्पताल बनाए हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हम इसमें सूबों के साथ भी और ख़ास तौर पर वफाक में इंशाअल्लाह हम यहाँ पर जदीद अस्पताल और जदीद इलाज की सहूलतें मुहैया करेंगे। और जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ उनके लिए भी जो सुकून से मेरी बात सुन रहे हैं और उनके लिए भी जो शोर शराबा करके मेरी आवाज़ गुम करना चाहते हैं, उनका शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज़ बुलंद होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, होनहार बच्चों और बच्चियों जो कि
इंतहाई काबिल और हाई अचीवर्स है, हाई परफॉर्मर्स है पूरे पाकिस्तान में। उनको मगर उनके पास, उनके वालिदैन के पास रिज़्क़ हलाल कमाने के बावजूद वसाइल महदूद हैं। मैं यहाँ पर आज ऐलान करता हूँ कि उन तमाम पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों को बैरूनी दुनिया में जो आलमी मारूफ यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके वज़ाइफ वफाकी हुकूमत देगी, उनके अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, ताकि ये कौम के हज़ारों लाखों बच्चे और बच्चियाँ ये दुनिया में अपना नाम पैदा करें और पाकिस्तान को दुनिया में उसका सर बुलंद करें। जनाब स्पीकर, कुरान करीम का इरशाद है, अदल करो, यही तक़वे के बहुत ज़्यादा करीब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फरमान है कि बेशक अल्लाह ताला काजी के साथ जब तक वो इंसाफ करे वो काजी के साथ है। निज़ाम अदल की मौजूदा शक्ल एक बहुत ज़्यादा तवील और ताख़ीर का सबब बन गई है। बदकिस्मती से बास जो दीवानी मुकदमे हैं वहाँ पर लोग दीवाना हो जाते हैं, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं होता। वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, मुकदमे का फैसला नहीं होता। इसलिए सस्ता और फौरी इंसाफ, इसके लिए हम अदालत उज़्मा और ये ऐवान इस बारे में मशवरा करके एक ऐसा निज़ाम लेकर आए जिससे लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। जनाब स्पीकर, आज मैं इस बात का भी ऐलान करना चाहता हूँ कि जेलों में कैद ख़वातीन और बच्चे जो कि संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं हैं और उनकी मुद्दत सज़ा सिर्फ 2 साल से कम है, हमारी हुकूमत उनको रहा करके तरबीती प्रोग्राम के ज़रिए एक हुनरमंद शहरी बनाएगी और वो फिर माशरे के अजीम मेमार बनेंगे। जनाब स्पीकर, सानिया 9 मई उसके ज़ख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है और मुजरम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। और जो लोग, मैं यहाँ पर इन दोस्तों की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ, जो लोग जो शामिले जुर्म नहीं हैं उनको कोई गज़त नहीं पहुँचेगी। मेरा और मेरी हुकूमत का ये वादा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं पाए गए, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो काबिल जुर्म नहीं, मगर जिन्होंने 9 मई को कौम के साथ गद्दारी की, जिन्होंने 9 मई को उन अजीम शहीदों की कब्रों की बेहुरमती की, जिन्होंने 9 मई को उन शहीदों के वर्सा को, उनके दिलों को छलनी छलनी कर दिया, वो कई रात उनको नींद नहीं आई कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने, मेरे खामद ने तो जान दे दी। और ये लोग अपनी ज़ाती अना की खातर इन्होंने इतनी हमारी बेहुरमती की है कि शायद दुनिया की तारीख़ में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, दहशत गर्दी का खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद होगा और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने फैसला किया कि हमने दहशत गर्दी का खात्मा करना है और वो अजीम कुर्बानियों से माँओं ने, बेटों ने, बेटियों ने, तालिब इल्मों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर्स ने, अफवाज पाकिस्तान के
افسروں نے, جوانوں نے, ان کے بچوں نے, پولیس کے افسروں نے, جوانوں نے, ان کے بچوں نے, ایک تاجر نے, ایک دکاندار نے, ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا. بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اوت کے آئی ہے. یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر, اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے, اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے. جناب اسپیکر, خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے, ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے. اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو, میری بیٹی مریم نواز یا ثریا انور ہو SOS کی, یا بلقیس عیدی ہو, یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو, یا ثنا میر ہوں, ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا. خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ نرسز ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ ایک کلارک ہو, یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے, اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی, اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراد ان کو مہیا کی جائیں گی. جناب اسپیکر, سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے. ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا. یہ فرسودہ نظام ہے, سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں, ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے, جس سے کہ
सरमाया कारी में रुकावट हो, जिससे कि सरमायाकार पाकिस्तान आने से हिचकिचाता हो। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें टैक्स के जो लेवल है उसको बेशक हम कम करें, क्योंकि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है, उसको मज़ीद टैक्स के बोझ से लादना सरासर ज़्यादती है। और जो माफिया अरबों और खरबों गबन करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये है वो एक बड़ा कैंसर जिसकी मैंने बाज़ मिसालें अभी दी हैं, जिसकी वजह से आज गरीब गरीब तर हो गया है और अमीर अमीर तर हो गया है। लिहाजा हमें जो अच्छे टैक्स पेयर है उनको, कौम को, उनको अपना हीरोज़ बनाना चाहिए, उनको सलाम पेश करनी चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और उनके कौम के अजीम मेमार का नाम देना चाहिए। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे ताकि लाखों लोगों को रोजगार मुहैया हो और दुनिया को पता चले कि हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान जिन वजूहात की बिना पर मार्ज वजूद में आया था, आज 76 साल बाद उसकी तरफ हमारे लीडरान ने जो कदम उठाए उसमें मज़ीद इजाफा करने के लिए हम दिन रात इनकी मावनत लेंगे। मैं अपने लीडर की, मैं उनकी एडवाइस लूँगा, अपने दूसरे ज़ुमा की एडवाइस लूँगा और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और सनत का जाल बिलाद पर फैला देंगे। और ये एक्सपोर्ट जोन्स क्या होंगे? प्लग एंड प्ले, वन विंडो, उसको अमली जामा पहनाएंगे। दिहाइयों से वन विंडो की बात हो रही है, वन विंडो क्या, आधी विंडो भी नहीं थी। आज हम वन विंडो को, जिसका मॉडल मेरे इल्म में है, चीन में है और दूसरे ममालिक में है, उसको हम इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिफंड में ताख़ीर एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जिनका टैक्स भाई आवाज़ नहीं आ रही, टैक्स रिफंड का जिनका जायज़ हक होता है, उनको महीनों नहीं, उनको सालों रुलाया जाता है और जेब गरम किए बगैर उनको टैक्स रिफंड मिलता नहीं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर अपने लीडर, अपने ज़ुमा की इजाज़त से ये ऐलान करता हूँ कि FBR को जिनका टैक्स रिफंड ड्यू है 10 दिन के अंदर उनको मुहैया किया जाए और उनको टैक्स रिफंड उनके घरों में पहुँचाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर FBR को मैं मुकम्मल तौर पर जवाबदेह बनाऊंगा। जनाब स्पीकर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दुनिया आप सब जानते हैं कि छोटे कारोबार, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहरों में हो, यहाँ पर इस मौज़ ज़बान में बड़े मौज़ अरकान बैठे हैं जिनका ज़राअत से चोली दामन का साथ है, जिनका कारोबार से बहुत शौक़ है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर देहात में हमने माइग्रेशन को रोकना है शहरों की तरफ, अगर देहात को हमने साफ सुथरा बनाना है, अगर देहात को हमने वहाँ पर तरक्की दिलवानी है, तो वहाँ पर किसान के नौजवान बच्चों और बच्चियों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शहरों और कस्बों में नौजवानों को कारोबार करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटा कारोबार करने के लिए, जहाँ पर वो 4-6 मजदूर रखें, जहाँ पर मशीनें लगाएं। देहात में जो फ्रूट गल सड़ जाता है, मोहतरम जरदारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो अगर उसको स्टोर कर लिया जाए, उसके बाद उसको एक छोटे कारखाने के ज़रिए वहाँ पर जूस, कॉन्सनट्रेट्स, मामलेट बनाकर हम बेचें तो हमारी मईशत आसमानों से बातें करने लगेगी। लेकिन और इसकी मिसालें कौन सी हैं? इसकी मिसाल अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया है,
نیدرلینڈ ہے اور جرمنی ہے، یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں جہاں پر 80% ٹویوٹا ہو، کرولا ہو، ان کی 80% پرزے سب کنٹریکٹنگ سے بنتے ہیں۔ میں یہاں پر جناب اسپیکر اعلان کر رہا ہوں کہ میں بینکوں کو سختی سے پابند کروں گا کہ وہ اپنے قرضے کا اتنا فیصد لازمی ان نوجوانوں دیہاتوں میں اور شہروں میں دیں گے جو اپنا کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ کام یہ بھول جائیں کہ یہ کمرشل بینکس ہیں یا یہ گورنمنٹ بینک ہے، یہ ایک ہی پیرامیٹر ہوگا، ایک ہی آرٹسک ہوگی، اور جو بینک صرف ٹی بلز، گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کر کے آرام سے سوتے ہیں، وہ گھر جا کے سوئیں۔ اگر قوم کی خدمت کرنی ہے تو ایس ایم ایز میں ان کو بڑا شیئر دینا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، اور یہاں پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے اور خاص طور پر بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایسا ملک ہے کہ لوگ یہاں پر آنکھیں بند کر کے چلے آئیں؟ بدقسمتی سے اس کا جواب مثبت میں نہیں ہے۔ جہاں پر میں نے ابھی فرسودہ قانونوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری انٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں، ان کو ویزے کے لیے وہاں پر گھنٹوں نہیں مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ یہاں پر آئیں، اور یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ جناب اسپیکر، ٹریڈ کوریڈورز ہم نے کھولنے ہیں۔ یہاں پر میرے دوست نوید قمر بیٹھے ہیں جو بڑے ایکسپیرینس ہینڈ ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، اور ٹریڈ کوریڈورز کو ہم نے اوپن کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں فارمر منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کاوشیں کی تھیں جن کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہمیں سی پیک کو جو نواز شریف کے دور میں وہ مارز وجود میں آیا، جناب اسپیکر، وہ ہمیں سی پیک کو اور آگے بڑھانا ہے۔ چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، ایک درینہ دوست ہے، ایک قابل اعتماد دوست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، خارجہ پالیسی میں ہم کسی گریٹ گیم کے حصہ دار نہیں ہیں۔ ہم خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون اپنے ان دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے، اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے۔ ٹیکنالوجی جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ مشرق بعید ہو، افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، ہم مارکیٹیں تلاش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال رہا اور انشاءاللہ میاں محترم نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صدیقی اور علیم خان اور سردار مکسی کی مجھے آنت رہی تو انشاءاللہ اس مالک سے دعا ہے، میں نواز شریف سے بغیر اجازت لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ 2030 کو ہم ہدف بنا لیں G20 کی رکنیت کا۔ Difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تاریخی تعلقات کو پہلے ریپیئر کرنا ہے اور پھر استوار کرنا ہے، اور پھر تجارتی، دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کو بہتر لانا ہے۔ یہ میرے قائد کی، یہ میرے لیڈرز کی اور میری ذاتی یہ میری خواہش ہے۔ گرم پانی۔
यूरोपियन यूनियन और खलीजी तावन काउंसिल के साथ हम रिश्ते मजबूत करेंगे। हमसाया ममालिक के साथ हम असूली और बराबरी की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे। जनाब स्पीकर, सऊदी अरेबिया हमारा 76 साल से नहीं, सैकड़ों साल से वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था, उसके साथ तारीखी बरादराना मोहब्बत और यगानगत का ताल्लुक है। और सऊदी अरब के फरमारवा और सऊदी अरब के वली अहद, उन्होंने हमारी जो इन 16 महीनों में वज़ीर ख़ारजा की मेहनत, हम सब की कोशिश से जो हमारी मदद की है, हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान का न भी साथ छोड़ा और न छोड़ेगा। जनाब स्पीकर, यूएई, तुर्की और कतर हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया। और जब हमारी हुकूमत थी तो यूएई के सदर मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद ने अपने मरहूम वालिद के कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की भरपूर आनत की और मदद की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के अवाम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। और इसी तरह कतर हमारा एक बहुत बरादर मुल्क है जो हमेशा ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान को तरक्की मिले और उसके लिए वो पूरी तरह कोशा हैं। इसी तरह कुवैत, बहरीन, अमान और ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं जिनको हम आगे लेकर जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस शोर शराबे में भी मैं यहाँ पर ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर, जहाँ पर आज कत्ल गारत का एक ऐसा बाजार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख ने और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इतने दिलखराश वाक़यात सामने आए। एक सहाफ़ी कभी अपनी बीवी की तदवीन करता है, कोई अपने भाई की तदवीन करता है, कोई 4 साला बेटे की तदवीन करता है, कोई 2 दिन की बच्ची की तदवीन करता है और उसके बाद वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, इसराइल की बदतरीन बमबारी, जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई है और दुनिया का कोई इदारा उनको इस बदतरीन जुल्म कत्ल गारत से रोक नहीं सका। ये एक मकामे इबरत भी है और मकामे अफसोस भी है और आलमी बरादरी महवे तमाशाई बनी हुई है और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। इनकी क्या वजूहात हैं हम सब जानते हैं। और इसके मुकाबले में जनाब स्पीकर, जब ईस्ट तिमोर की बात आती है तो मजहबी बुनियादों पर उसको इंडोनेशिया से अलहदा करके आज़ादी दिलवाई जाती है। जब जनाब स्पीकर सूडान की बात आती है तो सूडान को मजहबी बुनियादों पर बज़ोर बाजू अलहदा कर दिया जाता है और जनूबी सूडान एक नया मुल्क बनता है। जब शुमाली आयरलैंड की बात आती है तो एथनिक, रिलीजियस
اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے، آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں اور پھر کچھ پنجاب میں، اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں، اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے۔ یہ جناب اسپیکر، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے
کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ کبھی کوئی گملہ توڑا؟ کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا۔ 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے، 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے۔ کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں، آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی، الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا۔ کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے، ان کی صاحبزادی جیل میں تھی، ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں۔ مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے۔ آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے، ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے لیے جب ابھینندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے، آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش دلی سے، محبت سے، بات چیت سے حکومت بنائی۔ یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1,70,00,000 ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جمہور کا طریقہ ہے، یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں۔ مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے۔ آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے، ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے لیے جب ابھینندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے، آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔
میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے، اور آپ کو یاد ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے، ہم نے خوش دلی سے، محبت سے، بات چیت سے حکومت بنائی. یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1,70,00,000 ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جمہور کا طریقہ ہے، یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، اگر واقعی ہم ایک ملک، ایک گھر، ایک خاندان ہیں تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت، گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا، جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے. آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے، پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی. بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لی لگے، مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا. کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے، تو کہنے کی بات نہیں کی. میرے قائد نے، ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا. تمام تر اختلافات کے باوجود یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی پارلیمانی روایات ہیں، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معیشت کی بات کی تھی، میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. آئیں مل بیٹھے، آئیں مل بیٹھے، مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں، مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں. میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے، اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا. یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں، چاروں میں قومی یکجہتی، چاروں میں ہم آہنگی، چاروں میں محبت، چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی، چاروں کو مساوی حقوق. یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں. مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا، دہشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان زعماء کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوشید کیا، وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان، ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر ان کو بچایا. وہاں پر بلور فیملی ہے پشاور کی، سندھ کے عوام نے، سندھ کے سیاسی لیڈروں نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے، پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں. اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے. میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا.
اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، ہم کھلے دل کے ساتھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عزم نو درکار ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین پاکستان، سماجی اور معاشی انصاف، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب اسپیکر، امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے، اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عزم نو درکار ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین پاکستان، سماجی اور معاشی انصاف، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب اسپیکر، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم، مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے۔ قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی صلاحیت پر ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ میں آپ سے اظہار اور قربانی، جناب اسپیکر، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ایوان کی خدمت میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے کہ میں آپ سے اظہار اور قربانی کی ایسی توقع نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں۔ پہلے ہم خود مثال بنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور پھر آپ سے توقع کریں گے۔ جناب اسپیکر، محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام۔ قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو۔ جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے۔ اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat۔ جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔
جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ معجزے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں، محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں۔ قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں، عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانیوں اور احسار کا نتیجہ۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان، پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ عوام، یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف، بات ہے سیدھی صاف، انصاف، بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم۔ زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔ عمر ایوب خان صاحب۔